اب آپ کے سامنے بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر حافظ مسعود قاسم صاحب حافظہ اللہ، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ آواز نہیں آئی نعرے کی، دوبارہ نعرہ لگاتے ہیں، ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، آپ احباب اور علماء کرام کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، آپ کو کافی وقت ہو گیا ہوگا علماء کرام کی گفتگو کو سماعت فرماتے ہوئے، تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے آپ کو اس جگہ کا حصہ بنایا ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ روئے زمین پہ اللہ رب العالمین کی محبوب ترین جگہیں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی مساجد ہیں۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ابھی تک آپ ماشاءاللہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو سن رہے ہیں۔ دنیا میں ابھی بھی کافی لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں اپنے مقصد حیات کا، زندگی کے مقصد کا علم نہیں ہے، نہ انہیں مسجد کے تقدس کا علم ہے، نہ مسجد کے بارے میں اس کو آباد کرنے کا علم ہے، نہ وہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا یہاں پہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب بھی کوئی قوم، آپ طرح کے خوش نصیب لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اسی اللہ کی کتاب کی، اللہ کے دین کی ایک دوسرے کے ساتھ تدریس، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سننا سنانا، اس عمل میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے 4 قسم کے انعامات ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، راحت اور سکون نازل ہوتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آپ جیسی روحانی مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور آپ جیسے خوش نصیب اور نورانی چہروں کا تذکرہ اللہ احکم الحاکمین اس مخلوق میں کرتے ہیں، فی من عندہ، جو فرشتوں کی مخلوق اللہ کے پاس ہے۔ اور یاد رہے حدیث کا حصہ یہ بھی ہے کہ من بطأ بہ عملہ، کہ جس شخص نے عمل میں تاخیر کر دی، عمل میں کوتاہی کر دی، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، دیگر نیکیاں کرنے میں تاخیر کر دی، لم یسرع بہ نسبہ، اس کی نسبت، اس کا نسب نامہ،
اس کا خاندان، اس کا قبیلہ، اس کی فیملی، اس کی کوئی نسبت اس کو کامیاب نہیں کروا سکتی۔ کامیاب اگر ہوگا تو ہر بندہ اپنے عمل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہوگا، بصورت دیگر نہیں ہو سکتا۔ آپ احباب حضرات، میں جو آپ کے سامنے چیز بیان کروں گا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی پیش آمدہ ہے اور چند دن باقی ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ خالق کائنات اے رب العالمین، ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما، اور رمضان المبارک کی رحمت بھری گھڑیاں، رحمت بھرے لمحات، اللہ کریم ہمیں بھی اس رحمت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صبح 8 بجے سے لے کر، کیونکہ حضرت میرے بھائی شیخ محمد اسلم صاحب یہ پچھلے سال سے ہی مجھے کہہ رہے تھے، کیونکہ ہم ایک ہی جگہ میں ایک ہی گلی میں رہتے ہیں، ہم سائے ہیں، ہمارے بس دین کا ایک تعلق ہے، کہتے تھے کہ ہم نے آپ سے ایک تقریر کروانی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں تو ادھر آپ کے قریب ہی جمعہ پڑھاتا ہوں، جب سے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ جب سے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ مسند اب میرے پاس ہے، اللہ کریم مجھے بھی اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی صبح 8 بجے سے سچی بات ہے لیکچر ہے، 8 بجے سے کام شروع کیا ہے، ابھی تک چلتا ہے۔ ابھی تقریباً 9:30 کے قریب میں نے شیخ کالونی میں تقریر ختم کی ہے، یہ مجھے وہاں سے لے آئے ہیں۔ تو جتنی آپ کے ساتھ گفتگو ہو سکی، اللہ نے جتنی توفیق دی، انشاءاللہ بات کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت آپ سے سننی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب شعبان کا مہینہ ہوتا تھا تو آپ اس عمل کو کیسے بہتر بناتے تھے، کیسے رمضان المبارک کی تیاری کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے حوالے سے کیا اہتمام کرتے تھے، اور بالخصوص ایسی عبادات کا اہتمام کرنا تاکہ یہ عادت یہ ہماری رمضان المبارک میں بھی اسی طرح ہی جاری رہے، اور وہ رحمتیں، وہ اللہ کی طرف سے فیوز اور عنایات جو رب کائنات نے وہاں پہ اپنی رحمت کا ایک دریا بہانا ہے، اس کی تیاری آج سے ہی ہم کرنی شروع کر دیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہماری شریعت میں اللہ احکم الحاکمین نے ایک اصول بنایا ہے، وہ اصول یہ ہے جو میرے اور آپ کے تمام امت محمدیہ کے افراد کے لیے ہے، کہ آپ نیکی کا ارادہ کریں، پھر ایک نیکی کرتے تو اس نیکی کا عوض اللہ رب العالمین کم از کم آپ کو کیا عطا فرماتے ہیں۔ آپ قرآن سنیے، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، کم از کم اللہ رب العالمین اس کی نیکی کی اتنی قدر کرتے ہیں، فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا، کہ اس کو اس نیکی کا کم از کم 10 گنا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس مالک کی رحمت دیکھیے، وہ کہتا ہے من جاء بالسیئہ، بندہ ایک غلطی کرتا ہے، ایک کوتاہی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کرتا ہے، تو مالک الملک اپنے بندے پہ پھر بھی اتنا رحیم ہوتا ہے،
لا یجزا الا مثلها، وہ اس بندے کی وہی غلطی ہی لکھتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی اضافی اس غلطی کا بوجھ اس پر نہیں ڈالتا، حالانکہ اس کے بھیجے ہوئے فرشتے موجود ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، بندہ اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے وہ اللہ کے کلام کا ایک لفظ نکالے، اس کے ذکر کا ایک کلمہ بولے، وہ اپنی زبان سے تسبیح کا لفظ بولے، وہ حمد کا لفظ بولے، وہ تحلیل کا لفظ بولے، وہ تکبیر کا لفظ بولے، وہ کوئی لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، یہ تو نیکی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ میرے رب کو ناراض کرنے والا اگر کوئی لفظ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے، میرا رب کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس مالک نے آپ کے کندھوں پر کرامن کاتبین ایسے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ اتنے مستعد ہیں، وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ اپنے عمل میں اور اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، رقیب بھی ہیں، عتید بھی ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ تمام کچھ وہ آپ کا جو کرتے ہو اس کو لکھتے جاتے ہیں، اس عمل میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، کل قیامت کے روز جس عمل کا سب سے پہلے اللہ تعالی سوال کریں گے الصلاۃ، وہ نماز ہوگی، فإن كانت له تامہ، اگر بندہ مومن نے اس نماز والے عمل کو پورا کیا ہوگا، کتبت لہ تامہ، تو اللہ کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں جو نماز کا سیکشن ہوگا اللہ تعالیٰ نماز کے سیکشن سے اس کو پاس کر دیں گے۔ آپ تصور میں لائیے وہ منظر کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم موجود ہوں، ساری دنیا موجود ہوگی اور ساری خلقت، ساری کائنات، آدم سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری شخص تک ساری کائنات موجود ہوگی، اور وہاں پہ عمل تل رہے ہوں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ ہم وزن قائم کریں گے، انصاف کے ساتھ قائم کریں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے برابر بھی، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، آپ نے ایک عمل بھی بھلائی کا، خیر کا، نیکی کا کیا ہوگا، میرا رب تمہارے سامنے وہ بھی لے آئے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، آپ نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کا عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے وہ بھی لے آئے گا۔ وہ کہا نماز کا سیکشن اگر پورا نہ ہوا، آپ تصور کیجئے، یقول رب تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہیں گے انظروا لعبدی، میرے بندے کا نامہ اعمال چیک کرو، هل تجدون لعبدی من تطوع، کیا اس نے کوئی نفلی عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ آپ تصور کیجئے نماز میں ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، نماز پڑھتے ہوئے توجہ بھی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، وضو کرتے ہوئے بسا اوقات وضو میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے کبھی توجہ ایسی ہوئی چیزیں پوری پڑھی نہ گئیں، عمل میں کوتاہی ہو گئی۔ یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی کمیاں ہیں یہ کل نماز کے سیکشن کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائیں گی کہ یہ ہماری کمیاں ہیں، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ کیسے کمی پوری ہوگی؟ اگر ہم نے سنتیں پڑھی ہوں، اگر نوافل پڑھے ہوں،
اگر اضافی نمازوں کی رکعات پڑی ہوں گی تو رب العالمین کے حکم پر فرشتوں کو اللہ حکم دیں گے تکملوا بہا فریضتہ، اس فریضے والے سیکشن کو پورا کرو، یہ نفل، یہ سنتیں یہ ملیں گی، تمہارے نماز کا سیکشن پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ تمہارے نماز کے سیکشن کو پورا کر کے تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ نماز صرف فرضی ہی نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھیے کہ اسی نماز کا حصہ ہے کہ جب اس نماز میں ہم نے کیا کرنا ہے، فرضی نماز کے علاوہ باقی سارے نفل، اس میں اعلیٰ ترین قسم سنت موقدہ کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبوری کے عالم میں بھی نہیں چھوڑا، غیر موقدہ سنتے ہیں، نوافل ہیں، نماز چاشت ہے، تہجد کی نماز ہے، کتنی نمازیں ہیں جو ہم نے ساری نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے نامہ اعمال کو اللہ کے ذکر سے مزین کرنا ہے کہ کل کلا بتقاضۂ بشریت اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، اللہ کریم ہماری اس کمی کو ان نمازوں سے پورا کر کے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث میں حضرت تمیم داری والی میں فرمایا ثم الزکاۃ، پھر زکوٰۃ کا عمل بھی ایسے ہی اللہ دیکھے۔ اور آپ میرے بھائی بخوبی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ایک مخصوص عمل ہے اور صاحب نصاب پہ ہوتا ہے، ایک مخصوص شرح کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا مال ہو، اتنی جائیداد ہو، اتنی پراپرٹی ہو، اتنی پروڈکشن ہو، اور پھر اس کے بعد اس پہ سال گزرتا ہو، وہ ساری شرائط پوری ہوتی ہوں گی، تو پھر میرے بھائیوں بندہ مومن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی المال حق سوى الزکاۃ، تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے حق رکھا ہے۔ تمہارے پاس کوئی فقیر آتا ہے، تمہارے پاس کوئی یتیم آتا ہے، تمہارے پاس کوئی مسکین آتا ہے، اگرچہ فرضی زکوٰۃ تم نے دے دی یا بعد میں دینی ہے، آپ نے فرمایا من سأل باللہ فاعطوہ، جو تمہارے پاس اللہ کا نام لے کر آتا ہے بس اس کو دے دیا کرو، تمہاری یہی کمپنسیشن ہو جائے گی۔ اور یہ مت سمجھا کریں کہ میں اس کو سامنے لوگوں کے دوں، میں خفیہ طور پہ دوں گا۔ شریعت میں میرے بھائیوں دونوں مسئلے موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آپ سماعت فرما لیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو، لوگوں کے سامنے دو، اعلانیہ دو، فَنِعِمَّا ہِیَ، بہت اچھی بات ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ دوں، میں خرچ کروں، اللہ کے راستے میں دوں، یتیم کو دوں، فقیر کو دوں، مسکین کو دوں، مجھے دیکھ کر دوسرے لوگوں میں بھی ترغیب پیدا ہو، وہ بھی اسی طرح ہی لوگوں کی مدد کریں، بندہ اس مخلوق خدا کی اسی طرح ہی اللہ کے دیے گئے مال سے مدد ہو، انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر آپ مخفی رکھ کے دیتے ہیں، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، فقراء کو یاد رکھتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ دونوں آپشن دیتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ دو عمل ہوتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جو کتاب و بدل وحی میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ تو حدیث میں تو وہ بڑی لمبی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق بیان کرتے بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل، ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، شدید سواد الشعر، ڈینس بلیک کلر کے اس کے بال تھے، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی شخص اس کو نہیں جانتا تھا، اور ہم میں سے جانتا بھی کوئی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، فاسند رکبتیہ الی، فاسند یدیہ الی فخذیہ، اور اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھے، پہلا سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کیا ہوتا ہے؟
آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 چیزوں پہ ایمان لائیں، اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، یہ ایمان لے کر آئیں۔ وہ کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، کیسا سائل تھا، تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی، بڑا اسٹونشنگ موڈ میں ہم آ گئے، یہ کیسا سائل ہے، سوال بھی خود کر رہا ہے اور ساتھ مورے تصدیق بھی ثبت کر رہا ہے کہ جناب آپ نے سچ کہا۔ دوسرا سوال پوچھتا ہے بل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان، آپ گواہی دیں اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، روزہ رکھیں اور بیت اللہ کا حج کریں، یہ ہے اسلام۔ اور اس حدیث میں حضرت تمیم داری والی میں آپ نے فرمایا نماز کے بعد زکوٰۃ بھی ایسے ہی پرکھی جائے گی، روزہ بھی ایسے ہی پرکھا جائے گا۔ وہ کیسے پرکھا جائے گا آپ وہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے ابھی رمضان المبارک کی فضیلت بھی علماء سے سننی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اوپر بھی روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے روزے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ اور ساتھ حدیث قدسی کا بھی حصہ سنیں گے کہ اس میں یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، 700 گنا تک اجر بڑھے گا الا الصوم، سوائے روزے کے۔ میرا رب کہتا ہے انہ لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ خالص میرے لیے ہے، اس عمل کا یا بندے کو علم ہے یا مجھے علم ہے، اس عمل کا تیسرے کسی کو علم نہیں ہوتا، اس عمل کی جزا بھی میں ہی دوں گا اور مجھے پتا ہے کتنی دینی ہے، بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری ذہن سازی کے لیے نفلی روزے کا اجر بتا دیا کہ آپ ایک نفلی روزہ رکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھے، کوئی 2 نہیں، کوئی 3 نہیں، 5 نہیں، آپ سوموار کا رکھیں، جمعرات کا رکھیں، ایام 20 کے روزے رکھیں، چاند کی، 13 کی، 14 کا، 15 کا روزہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی بثلاث، 3 قسم کے عمل کی۔ اس میں پہلا عمل یہ تھا کہ ایک مہینے میں، ہر مہینے میں 3 روزے میں نے رکھنے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا ہے، اور ایک روزہ رکھیں گے۔ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ قریب اس کو اس ایک روزے کی وجہ سے 70 سال جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک روزہ، اور آپ تصور کیجئے آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ نے رمضان کے بھی روزے رکھتے ہیں، اللہ کریم آپ کو اور زندگی دے، آپ ہر سال روزہ رکھیں، اور جتنے رمضان ہم نے گزار لیے ہیں اللہ ہمارے سارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزے کے حوالے سے بھی بتا دی کہ اب آپ نفلی روزہ رکھ کر جو فرضی میں ہماری کمی رہ گئی ہوگی، آپ دیکھیں کہ یہ نفلی عبادت ہمیں کیسے فائدہ دے گی، روزے میں کمی کیسے رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، ولا عمل به، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ اپنا کھانا چھوڑے، اپنا پینا چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ خطا کا پتلا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، کبھی کوئی جھوٹ بول لیتا ہے، کبھی کوئی گالی دے دیتا ہے، کبھی کوئی فاؤل لینگویج منہ سے بول دیتا ہے۔
حالانکہ مومن کی تو شان یہ ہے اذا مروا باللغو مروا کراما اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. مومن کا کام یہ ہے جب ایسی فرسودہ اور بیہودہ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے بات کو سنتا ہے اور ان کی مجلس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے, کہتا ہے تم خوش رہو, تمہاری میں اپنے ایمان کی عمل کی سلامتی چاہتے ہوئے تم جہلا سے بے عمل لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے. مومن کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے. ہماری مجلس اس وقت تک سجتی نہیں ہے جب تک ہم ایسے جسر لوگوں کی باتیں نہ سنیں اور ان سے طرح طرح کے کانوں کے چسکے نہ لیں, اس وقت تک ہماری مجلسیں نہیں سجتی. تصور کیجئے کہ روزہ اس طرح ہمارا خراب بھی ہوتا ہے تو اس کی کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ جو ہم نفلی روزے رکھیں گے ساتھ ساتھ اجر بھی پاتے جائیں گے, اپنا نفلی ثواب بھی اللہ کے ہاں شمار کراتے جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہی روزہ کل ہمارے فرضوں کی کمپلیمنٹ بنے گا, کمپنسیشن کرے گا, اور کل یہی روزہ ہمارے سامنے سفارشی بن کے انشاءاللہ آئے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, یہی روزہ ہوگا, یہی قرآن ہوگا, کل قیامت کے روز بندہ مومن کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. روزہ کہے گا اے ربی, اے اللہ کریم, میں نے اس بندے کو کھانے سے روکا, پینے سے روکا, شہوات سے روکا, فشفعنی فیہ, اللہ میری اس بندے کے حق میں سفارش قبول کر لے. جب ہم نے روزہ رکھا ہوگا, فرضی بھی رکھے ہوں گے, نفلی بھی رکھے ہوں گے, کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی, کمی ہوئی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس سے کمی پوری کر کے روزے کی سفارش ہمارے حق میں قبول کر کے انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا. چوتھا عمل میرے بھائی حج کا عمل ہے. آپ جانتے ہیں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کے لیے لوگوں پر فرض بیت اللہ کا حج کرے. من استطاع الیہ سبیلا, جو شخص اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا. اور میرے نبی نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث ہے, فرمایا من ملک زادا او راحلتا تبلغه الى بیت اللہ فلم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا. جو شخص زاد راہ کا مالک ہے, اس کے پاس مال و متاع موجود ہے, صحت موجود ہے, اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا, اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کا کوئی ایمان قبول نہیں ہے. وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, اس شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اس نے اللہ کی نعمت ہونے کے باوجود اس کے گھر کی زیارت نہیں کی. یہ تو ایک مرتبہ فرض, لیکن اس کی نفلی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ تو نفلی عبادت کا بتا رہے. میرے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرے کی متابعت کرو. اللہ نے وسائل دیے ہیں, حج کرو, پیسے دیے ہیں پھر عمرہ کرو, پھر وسائل دیے ہیں پھر حج کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرے کی مطابقت کرو, اتنی کثرت سے کرو. کیوں؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب, یہ آپ کا حج اور عمرہ کثرت سے کرنا تمہارے سے فقیری کو بھی دور کر دیتا ہے, تمہارے سے تنگ دستی کو بھی دور کرتا ہے, اور تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے کما ينفی الکیر خبث الحدید, جس طرح ایک بھٹی میں لوہا ڈالا جائے اور لوہے کو صاف کر دیتی ہے, زنگ اتر جاتا ہے. تمہارا حج اور عمرہ کرنے کا عمل تمہارے سے فقیری, تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح صاف کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ہے عمل. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں, یہ ہمیں حکم دیا ہے, اس حوالے سے اپنی تیاری کی.
ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں سے حدیث مروی، ام المومنین ام سلمہ سے الگ حدیث مروی اور ان کا سوال حضرت عائشہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مہینے کے حوالے سے آپ کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی مہینے کے 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا اور رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ بہت کم تھا اس کے روزے چھوڑتے، بلکہ اگر کہا جائے بلکان یصوم کلہ، آپ اس سارے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ تو کثرت للاکثر حکم الکل، جو حکم بنتا ہے شریعت میں کہ کثرت کے مطابق اگر کہہ بھی دیا جائے تو آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے روزے کے حوالے سے، نفلی روزے کے حوالے سے آپ نے عمل سنا کہ اگر 70 سال جہنم کی آگ سے دوری چاہتے ہو تو آپ اس عمل کو اپنے روزمرہ کے اعمال کا حصہ بنانا چاہیے اور رمضان کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی تباہ کا صحیح اندازہ ہو سکے کہ آپ حقیقت میں کتنی برداشت کر سکتے ہیں، کتنا آپ کے اندر برداشت کی قوت موجود ہے۔ اور اگر میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روزے کا بھی سن لیا، آپ نے حج کا بھی سن لیا، آپ نے نفلی صدقات کا بھی سن لیا، اب نفلی نماز کے کچھ چند باتیں سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر نفلی نمازوں کی آپ نے مختلف انداز سے صحابہ کرام کو گاہے بگاہے تربیت کی اور ان کو مختلف انداز سے یہ باتیں سمجھائیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، فرمایا اے ثوبان علیک بکثرت السجود، صحیح مسلم کی حدیث ہے کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، کثرت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا کرو، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، تو جب بھی اللہ کے لیے کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی رکعات کا اہتمام کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، تیری اس نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین تیرے درجات کی بلندی عطا فرماتے ہیں، وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَتَكَ، اور تیری اس نماز کی وجہ سے اللہ کریم تجھ سے تیری خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور بھائیو نماز کا کثرت سے اہتمام، بالخصوص نوافل کا اہتمام، جس طرح آپ نے ابتدا میں بات سنی، یہ ہمارے فرائض کی کمپنسیشن کریں گی، ان کی کمی کو پورا کریں گی۔ اور ہماری تو بدقسمتی بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات مساجد میں دیکھنے میں آتی ہے کہ پہلے تو جتنی پرسنٹیج نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے، جتنی فیصد ہماری آبادی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور جو آتے ہیں ان میں سے بھی اکثر جیسے ہی سلام پھرتا ہے ایسے بھاگتے ہیں جس طرح کسی نے باندھ کر رکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کو ان کا پٹا کھول دیا، وہ بھاگنے لگ گئے ہیں۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا، شیخ صاحب تشریف فرما ہے، اکثر یہ ایسی تربیت اپنے نمازیوں کی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے اذکار کرنے چاہیے، فرشتوں کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے، آپ کے اوپر فرشتہ مقرر رہتا ہے جو آپ کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی نماز کو، فرضی کو پورا کرتا ہے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْهَا، اس کو چاہیے اس نماز کا کچھ حصہ، اس کے کچھ نوافل، اس کی کچھ پہلی یا بعد والی سنتیں، اس کا کچھ حصہ مسجد کے بعد گھر کے لیے بھی رکھے، اپنی دکان کے لیے رکھ لے، اپنی فیکٹری کے لیے رکھ لے، اپنے دفتر کے لیے رکھ لے۔ میرے بھائیوں حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے کہا، ان کی وساطت سے حدیث ہمارے تک پہنچی، آپ نے فرمایا صلو ایھا الناس فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، لا تجعلوها قبورا، انہیں قبرستان مت بناؤ۔
کیا مطلب اس کا؟ فرمایا فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّنْهَا، گھر میں کچھ نماز کا حصہ رکھو، کیونکہ بندے کی نماز افضل ترین نماز اس کے گھر میں ہے، سوائے فرضی نماز کے۔ فرضی مسجد میں ہی ہوگی، لیکن اس کے نوافل گھر میں رکھے، اس کی سنتیں گھر میں رکھے۔ گھر میں بچے دیکھیں گے آپ کو نماز کی، ان کو ترغیب آئے گی، آپ کو نماز پڑھتا دیکھیں گے۔ بچہ چھوٹا آپ کا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر وہی پوسچر بنائے گا، نماز کی ترغیب اس کے اندر آئے گی، اس کو بھی پتہ لگے گا میرا باپ یہ جو عمل کرتا ہے مجھے بھی یہی عمل کرنا چاہیے، جو آج خود کر کے جائیں گے کل یہی کچھ بچے کریں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا جائیے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ جاعل فی بیتہ خیرا منہا، آپ جو گھر میں نماز پڑھیں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، فیکٹری میں پڑھیں گے، دفتر میں پڑھیں گے، ان اللہ جاعل فی بیتہ خیرا منہا، اللہ وہیں پہ برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیو یہ کام بھی اپنے اپنے ساتھ اپنے عمل کا حصہ بنائیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر یہ ترغیب دی، اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کئی خصوصیات سے نوازا ہے، اس میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے ساری کی ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے، سجدہ گاہ بنا دیا ہے، پاکیزہ بنا دیا ہے۔ یہ نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو دی ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی۔ ایک مخصوص معبد خانہ تھا، وہیں پہ جا کے عبادت ہوتی تھی۔ یہ تو ہمارے لیے نعمت اتنی ہے کہ آپ سفر میں ہوں، آپ بازار میں ہوں، جہاں کہیں آپ کو وقت آیا ہے نماز کا، نماز ضائع نہ ہو جائے، حتی الوسع نماز کی کوشش کرے جماعت سے ملنے کی۔ مسجد اتنی دور ہے پہنچ نہیں سکتے، جہاں پہ وقت موجود ہے وہیں پہ نماز پڑھ لیں، اللہ کریم آپ کے عذر کو قبول کرتے ہوئے وہیں پہ نماز کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کم از کم اپنی جو عبادت ہے فرضی نماز کے علاوہ کم از کم اس کی مقدار کو سنیے، کم از کم وہ کتنی ہے؟ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ نیکی ایسا عمل ہے جتنی پڑھتے جائیں گے، جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے، جتنی نماز پڑھتے جائیں گے، جتنا نیکی والا عمل کرتے جائیں گے، تو قرآن کہتا ہے ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور رحیم۔ نیکی جتنی آگے بھیجیں گے، جتنی کمائیں گے نیکی، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں اس کو ضرور پائیں گے، بڑا بہتر بڑا عظیم اجر اللہ تعالیٰ اس نیکی کی بدولت اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ بتقاضۂ بشریت اللہ سے استغفار بھی کرتے رہا کریں، کئی غلطیاں کئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، استغفار بھی کرتے رہا کریں۔ تو حدیث سنیے، آپ نے فرمایا من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص بھی وہ مرد ہو یا خاتون ہو ایک دن میں ایک رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کر لے، میرا رب اتنی رحمتوں والا ہے کہ اس کی اس محنت کے بدولت اس کا گھر اللہ جنت میں بنا دیتے ہیں۔ یہ کم از کم وہ سنتیں ہیں جو سنت موقدہ ہے، جس کو عرف عام میں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہتمام کے ساتھ آپ نے اس کی ادائیگی کی، حتیٰ کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع پر ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں رہ گئیں، آپ نے خلاف معمول، ام المومنین سیدہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلاف معمول عصر کے بعد یہ نماز پڑھی؟
فرمایا میرے پاس کچھ لوگ آ گئے تھے جنہوں نے مجھے مصروف کر دیا، میری ظہر کے بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے اب پڑھی۔ اہتمام دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان 12 رکعتوں کی ترتیب سنیے۔ فرمایا اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها، 4 رکعتیں زور سے پہلے، ورکعتین بعدها، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد صلاۃ المغرب، یہ جامع ترمذی میں اس کی تفصیل موجود ہے اسی حدیث کی جو ام حبیبہ والی سنی۔ ورکعتین بعد صلاۃ المغرب، 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد صلاۃ العشاء، 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے قبل۔ جو شخص ان 12 رکعتوں کا کم از کم اہتمام کر لے، میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ آنے سے قبل ایسی میرے بھائیوں عادات ڈالیں، اسی طرح قرآن پڑھنے کی کثرت کے ساتھ عادت ڈالیں۔ میرے نبی نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرو، قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اس کی رمضان سے یا غیر رمضان سے قید نہیں ہے، آپ نے مطلقاً حکم دیا ہے قرآن سے تعلق بناؤ گے اور قرآن سے اپنا نسبت قائم کرو گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، یہ قیامت کے روز یہی قرآن آپ کا سفارشی بن کر آئے گا، اور آپ کی سفارش کر کے یہی قرآن بھی اور وہی روزہ بھی جو آپ نے پہلے سنا ہے، یہ دونوں آپ کی سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے جائیں۔ لہذا بھائیوں یہ کثرت کے ساتھ اعمال کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو ان نفل عبادات کا کثرت سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پھر دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمیں رمضان آنے والا وہ بھی نصیب فرمائے اور اس کی بابرکت ساعات سے ہمیں میکسیمم بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔